نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ 25واں سپارہ جز 25 سورہ حامیم سجدہ کی آیت 47 سے آج شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا اندازہ کرواتے ہوئے سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ کہا جاتا الیہ یرد علم الساعت، اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہی پھرتا ہے، اور ایک وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ یہاں پہ یہ جو کہا گیا کہ اسی کی طرف پھرتا ہے، الہ یرد، ردہ کیسے پھرنا ہوتا ہے نا، علم الساعت، الساعت ظاہر ہے قیامت کے لیے آ رہا ہے لفظ، کہ قیامت کا علم، کہ قیامت کب آئے گی، کہ اس کے بارے میں سارا علم اللہ کی طرف ہی پھیرا جاتا۔ کسی سے بھی پوچھا جائے، انبیاء کرام سے لوگ پوچھیں، اشرف الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے، ملائکہ بلکہ روح الامین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں، جواب یہی ملے گا، اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کو ہی پتہ ہے۔ تو اصل میں تو جیسے کفار کے بار بار کیے جانے والے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جو اس طرح پوچھتے تھے گویا ان کو اس کا دن قیامت کا اور وقت بتا دیا جائے تو ایمان لے آئیں گے، حالانکہ جنہیں ایمان نہیں لانا انہیں اس سے کیا فرق پڑنے والا تھا۔ یہاں صاف صاف بتا دیا گیا کہ اس ساعت یعنی قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پھرتا ہے، کوئی اسے نہیں جانتا، نہ انبیاء نہ فرشتے۔ نہ صرف یہی ایک راز ایسا ہے جس سے اللہ کے سوا کوئی اور واقف نہ ہو، بلکہ اور بھی کتنی ہی حقیقتیں ایسی ہیں جن کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے۔ انسان کا علم اس معاملے میں نہایت ہی محدود ہے، لیکن ان حقیقتوں سے کوئی انکار بھی نہیں کرتا۔ کسی بھی بیج سے، اب یہاں پہ مثال سے سمجھایا گیا، سورہ لقمان میں دوسری مثالیں تھیں، ایک مثال یہ بھی تھی اور دوسری بھی، کہ کسی بھی بیج سے جو شگوفہ نکلتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ اس سے پھل نکلے گا بھی یا نہیں، کون سا پھول پھل بھی بن جائے گا، کون سا ضائع ہو جائے گا، کون سی گھڑی میں کون سا پھل تیار ہوگا نکالا جائے گا، یا کون سا نکلنے سے پہلے ہی کس جانور کے پیٹ میں پہنچ جائے گا۔ وہ سب علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جو جاننے والا ہے۔ اور پھر کون جانتا ہے کہ کون سی حاملہ سے اتنے انسان، اتنے حمل ہونے والے، بلکہ سارے جاندار جو حاملہ ہوں، ان کو کسی کو کیا علم کہ اس سے کیا پیدا ہونے والا ہے۔ آج انسان کچھ اپنے بارے میں کچھ معلومات پہلے حاصل کر بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت سے ہی، لیکن بہت ساری حقیقتوں سے پھر بھی انسان ناواقف ہی رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے کون انکار کر سکتا ہے کہ بچے کی پیدائش نئی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یا پھلوں کا پیدا ہونا کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر قیامت کا صرف اس بنا پہ انکار کیا مانے کہ اس کا دن اور وقت بتاؤ، جیسے وہ کہتے تھے۔ آیت 53 دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی ویسے اختتامی آیات ہی چل رہی ہیں، کل ہم نے اس کی ابتدائی آیات ساری پڑھ لی تھی۔ آیت 53 میں کہا جاتا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، آفاق میں کائنات میں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفس میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے کہ یہ انہ کا اشارہ قرآن کی طرف کہ وہ حق ہے، یہ واقعی حق ہے۔ اور پھر سوال کی طرح رکھا جاتا اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے، ہر چیز کا نگران ہے، ہر چیز وہ دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ بہت سی نشانیاں آفاق میں انسانوں کے اپنے انفس میں ایسی نظر آئیں گی جس سے صاف بات کھل جائے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ آج سائنس کی جو ترقی ہو رہی ہے، انسان کے علم میں کیسے کیسے اضافے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو وعدہ کیا ہوا ہی ہے کہ ان سے ہوں گی معلومات، بڑھیں گی انسان کی۔ ایسی کتنی معلومات ہیں جو آج انسان جانتا ہے، اور 1400 سال پہلے نازل ہونے والے قرآن سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ویسے
کہ قرآن کی تصدیق سائنس سے نہیں ہوتی، سائنس سے ہم نہیں کرتے تصدیق. انسان کی تو آج جو معلومات ہے کل وہ بدل بھی سکتی ہیں. قرآن کی بات اصل میں حق ہے، اور انسان کی معلومات اس کے مطابق ہے تو وہ صحیح ہے، اور ورنہ نہیں. اور یہی نشانی کتنی بڑی ہے کہ آج بھی اتنی انسان کا علم کہاں سے کہاں پہنچ گیا، پھر بھی قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، یہ اب پرانی ہو گئی، یہ نہیں چل سکتی. اللہ کی کتاب کو کسی اپ ڈیٹڈ ورژن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہی کتنا بڑا معجزہ ہے قرآن کا. اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ صاف صاف نظر آ جائے گا انہ الحق، یہ الحق ہے، اس کی ہر بات سچ ہے. تو پھر سورت کے خاتمے پہ اللہ تعالیٰ کی علم کئی بیان پہ ختم ہوتی سورت کے، الا خبردار رہو، جان لو، انہ بکل شیء محیط، کہ وہ ہر چیز پر محیط ہے. اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے. پھر سورہ شورى شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ شورى بھی ان صورتوں میں سے تیسری صورت ہے جنہیں حوامیم یا آل حامیم کہا جاتا. مکے میں نازل ہونے والی ان صورتوں میں بہت ہی دل نشین انداز میں اسلام کی دعوت پہنچائی گئی. یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کا اعجاز ہو سکتا کہ بار بار انکار کرنے والوں کو بھی اتنے طریقوں سے دعوت پہنچائی جاتی رہے. ایک وہ بات سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں، پھر ایک اور طریقے سے، پھر دوسرے طریقے سے بات دل میں اتاری جاتی. تو وہی ہم ان صورتوں میں بھی دیکھتے آ رہے ہیں اور دیکھیں گے. اس صورت کے حروف مقطعات بہت ہی منفرد، یونیک ہے. 5 حروف سے شروع ہو رہی ہے. 5 حروف ویسے پیچھے سورہ مریم میں بھی تھے، لیکن یہاں 2 مختلف آیات میں آ رہے ہیں. حامیم، پھر آیت ختم ہوتی، پھر عین سین قاف. تو اب ان کے بعد، ان حروف کے بعد اکثر ہم دیکھتے آ رہے ہیں زیادہ تر کتاب اور کتاب کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے. یہاں لفظ کتاب نہیں ہے لیکن وحی کا تذکرہ ہے. کہا جا رہا ہے کذالک یوحی الیک، اسی طرح ہم نے یہ وحی نازل کی الی الذین من قبلک، جیسے اس سے پہلے لوگوں پر نازل ہوتی رہی. اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ غالب و حکیم کی طرف سے ہے. عزیز الحکیم کے اسماء الحسنی خاص طور پہ اس صورت میں اور زیادہ آ رہے ہیں. ان صورتوں میں حوامیم میں، ویسے بھی قرآن میں ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنی کی یاد دلائی جاتی کہ جو غالب ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، جو حکمت والا ہے، اس نے اپنی حکمت سے وحی کی اپنے بندے پر. اور پھر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اس کا ہے، وہ اون کرتا ہے. وہو العلی العظیم، علی العظیم بھی اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء الحسنی، اس میں آیت الکرسی میں بھی آنے والے اللہ کو پکارنے کے لیے بہترین اسماء الحسنی، کہ وہ جو بہت ہی برتر اور عظیم ہے. اچھا، یہ بات تو کہی گئی کہ کس طرح وحی نازل کی گئی تو تم پر جیسی اس سے پہلے نازل کی گئی تھی. اب کذالک کو تو ہم نے سمجھا کہ اسی طرح جیسے پہلے آئی. اب کذالک کے کئی طرح ہو سکتا ہے، جیسے پہلے دین بھیجا گیا اسی طرح اب دین بھیجا جا رہا ہے، یا جس طریقے سے وحی ان پر آئی اسی طرح تم پر بھی آ رہی ہے. ایک تو یہ بات، اور پھر یہ بات یاد دلائی گئی کہ کس طرح اس وقت کے بھی لوگ پچھلے انبیاء کرام کو مانتے تھے. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی تو اولاد ہونے پہ سب سارا ان کا فخر تھا، قریش کا، کفار مکہ کا، پھر اہل کتاب بھی. تو جب دوسرے انبیاء کو جیسے مانتے تھے وہی اسی طرح اب یہ اللہ کے نبی آئے ہیں، وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس پہ پھر حیرانی کی کیا بات ہے. وہی کے ویسے معنی ہوتے نا جو بہت ہی جلدی سے کیا جانے والا اشارہ، چھپا ہوا پوشیدہ اشارہ. تو وہی کے پھر طریقوں پہ اور آگے صورت کے خاتمے پر پھر بات آئے گی. پھر دیکھتے ہیں آیت 13 بھی دیکھ لیتے ہیں 13. اس میں کہا جاتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے الیکا، آپ کی طرف ہم نے بھیجا وحی کے ذریعے سے. اب اس صورت میں وہ بات بھی بار بار سمجھائی جا رہی ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہی دعوت ہے جو پہلے انبیاء کرام کے پاس آئی، اسی طرح وہی آ رہی ہے. کوئی بہت انوکھی اچھمبی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اور اسی طرح اب یہاں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے وہی دین کا طریقہ مقرر کیا. الشرع کے معنی ہوتے سیدھا راستہ جو واضح ہو بالکل، اسی سے شریعت کا لفظ بھی ہے. شریعت کیا ہے؟
وہ طریقہ جس سے انسان اپنے دین پر عمل کرے، اسے اصل میں شریعت کہتے ہیں۔ جس کو وہ رب مانتا ہے، ایک انسان جو مسلمان ہے اپنے رب کو مانتا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، وہ ہے شریعت پر چلنا۔ اپنی بندگی کے اظہار کے لیے رسوم عبودیت بجا لائے، اپنے آپ کو بہترین بندہ بنانے کے لیے اپنا تزکیہ کرے، اپنے مال کو اللہ کے بندوں کے ساتھ شیئر کر کے اپنے دل کو بھی اور اپنے مال کو بھی پاک کرے، معاشرے کو بھی پاکیزہ بنائے۔ پھر یہ کہ انسانوں کے جان، مال اور عزت کی حفاظت کے لیے شریعت کے قوانین کی پابندی کرے۔ تو وہ قوانین جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے ہیں، بندوں پر رحم کرنے کے لیے، سب کے ساتھ یکساں انصاف کرنے کے لیے، کوئی گروہ کسی گروہ پر ظلم نہ کرے۔ انسان قانون بنائے تو انسانوں کی تو نظر کیسی محدود ہوتی، ان کی اپنی خواہشات، ان کے اپنی باعث ضرور اس میں کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، کسی کا زیادہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، انفیئر قوانین ہی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قوانین دیے، خود بتائے کہ کس طرح ہر انسان کی جان اور مال عزت محفوظ رہے، وہ اصل میں شریعت ہے۔ اس شریعت کو آج شیاطین کے چیلوں نے دنیا کے سامنے کیسا ہوا بنا کے رکھ دیا کہ جس سے جاہل مسلمان بھی متاثر ہوتے، شریعت کہیں تو کوئی بڑی کوئی مصیبت آنے والی ہے اوپر اگر وہ نافذ ہو گئی۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ اسی دین کی وصیت پہلے انبیاء کو بھی دی گئی تھی کہ قائم کرو دین کو اور تفرقہ مت پیدا کرو۔ تفرقہ پیدا کب ہوتا ہے؟ جب انسان خود اپنی باتیں دین میں شامل کرتے ہیں۔ دین ہمیشہ سے ایک ہی تھا، مختلف زمانوں میں شریعتیں اس دین پر عمل کرنے کا طریقوں میں کچھ اختلاف تھا اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے، ضرورتوں کے لحاظ سے، لیکن جو بنیادی دین کی دعوت ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ اسی طرح توحید، آخرت، رسالت پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، کتاب پر چلنا، اور پھر اسی کے بارے میں ابھی اور تھوڑی بات سمجھائی گئی، دین اور شریعت کے بارے میں اختلاف کی حقیقت بتائی گئی۔ اور پھر آیت 15 کے آخر میں کہا گیا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے۔ لا حجت بیننا و بینکم، اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اور یہ کہ اللہ ایک روز سب کو جمع کرے گا، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ ہم یہ آیت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صاف صاف کہلوایا جا رہا، قرآن اور اللہ کے رسول صاف صاف بتا دیتے ہیں کہ قرآن کی دعوت بس پہنچا دینے کے لیے ہے، کسی پر ٹھونسنے کے لیے نہیں ہے، کسی سے زبردستی منوانے کے لیے نہیں ہے۔ صاف صاف کہہ دیا گیا کوئی جھگڑا نہیں ہمارا آپس میں، لا حجت بیننا و بینکم، تم امن سے رہو ہم امن سے رہیں، پر پلٹنا اللہ کے پاس ہے، وہاں فیصلہ ہو جائے گا کون صحیح چل رہا تھا۔ دعوت پہنچا دینا، بتا دینا، حق کو بتا دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ آگے مانے نہ مانے یہ ان کی مرضی ہے۔ اللہ کے رسولوں نے بھی کسی پہ نہیں ٹھونسا، کسی پہ زبردستی نہیں کی، نہ ہمارے لیے کوئی جائز ہے کہ ہم کسی پہ زبردستی کریں، کسی پر ٹھونسیں۔ اس کی ویسے پوری بات ہم پیچھے سمجھ بھی چکے ہیں، جہاں آیت الکرسی کے بعد والی جو آیات تھی ان میں کہ اس کے کیا مطلب ہے، لا اکراہ فی الدین کا، دین پہ جبر نہیں۔ دین کے قوانین چلیں گے، جہاں دین قائم ہو، جہاں اسلام کی حکومت ہو، اپنے گھر میں بھی انسان دین قائم کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اصل تمام انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، دین کو پہنچا دینا بس وہ کافی ہے۔ اور پھر آیت 19 اور 20 کو دیکھیں، 19 اس میں کہا کہ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ لطیف بعبادہ کہنا تو کیسا ہے نا، بالکل یہ الفاظ جیسے اپنے دل میں بٹھا لینے کی ضرورت ہے، کیسی کیسی مہربانیاں اور لطف اپنے بندوں پر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، سمجھ میں آتا ہے۔ اس کی وجہ سے اتنی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن ہم مطالعہ قرآن کے دوران سمجھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں پر کیسی مہربانی کے لیے ہیں، اس کی بنائی ہوئی تقدیر میں بندوں کے لیے کتنی رحمت ہے، یہاں تک کہ تکلیفوں اور مشکلات میں بھی مہربانی اللہ کی ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہا جاتا نا کہ درد جو ہے، کوئی پین جو جسم میں ہو رہا وہ بھی اللہ کی رحمت ہے نا، اس سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ جسم میں کیا ہو رہا ہے، ورنہ تو کوئی بھی نقصان دہ چیز ہمیں پوری طرح برباد کر دے ہمارے جسم کو، ہمیں پتہ ہی نہ چلے، ہم توجہ ہی نہ دیں۔ درد ہوتا ہے تو جا کے ڈائگنوز کرتے ہیں کہ کیوں درد ہو رہا ہے، اس کا علاج کرتا ہے انسان۔ تو ہر چیز ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے۔ بندے خود تو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو کام
ان کے لیے تباکن ہے وہ کر ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سے بندے اور بندی کے لیے کیا بہتر ہے۔ اور کہا جاتا ہے یرزقو من یشاء، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جو چاہے، جس کو چاہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ کس کو کتنا ملے۔ یرزقو جب کہا جائے کہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو صرف مال کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ عطا کرے، اللہ کی عطا کردہ ہر چیز کے بارے میں سوچیں، کس کو کیا صلاحیتیں دینی تھی، کس چیز کا ذوق و شوق کس میں پیدا کرنا تھا، کس میں کون سی طاقت دینی تھی، کون سی کمی رکھنی تھی، وہ ساری چیزیں اس کرنے والا کون ہے، یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ اپنی لطف اور مہربانی سے کرنے والا ہے۔ اور پھر وہ القوی العزیز، بہت ہی القوی ہے، وہ طاقتور ہے، اور عزیز ہے، بہت غالب ہے، سب پہ غلبہ رکھنے والا ہے، وہ بتایا جاتا قوت والا اور زبردست ہے، اپنے قوت اور اتنے غلبے کے ساتھ، جبکہ وہ جو چاہے اپنے بندوں کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی لطیف بعبادہ ہی ہے۔ لطیف میں باریک بینی کا بھی مفہوم آتا ہے، تو اپنے بندوں کی ضرورتیں، حاجتیں، بلکہ شوق کس باریک بینی کے ساتھ وہ پورا کرنے والا ہے۔ ہر چیز جو ہو رہی ہے، کسی کو جو بھی دیا گیا، کسی سے چھینا گیا، ان سب میں کتنی حکمتیں ہیں۔ آج سوچیں اتنے انسانوں میں کتنی مختلف قسم کی صلاحیتیں ہوتی، اس کی وجہ سے ایک پوری بستی چل رہی ہوتی ہے، پورا ایک معاشرہ چل رہا ہوتا ہے۔ کوئی کسی کا انجینئرنگ میں ذہن ہے، کسی کا میڈیکل کی طرف ذہن ہے، اگر سبھی ایک چیز کر رہے ہوتے تو دوسری کام کیسے ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہے وہ لطیف بعبادہ، ہر ایک کو مختلف قسم کی صلاحیتیں اور مواقع عطا کرنے والا، وہ اس نے عطا کیا اور وہ اپنی مرضی سے دینے والا ہے۔ اور پھر اگلی آیت 20 میں کہا گیا کہ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے بڑھا دیتے ہیں، نزد لہو فی حرثہ، اور بڑھا دیتے ہیں۔ انسان کا تو علم ہی کیا کہ وہ آخرت میں چاہے، اس کے تو وہ اس محدود دنیا کو دیکھ رہا ہے، اس کی خواہشیں کتنی زیادہ بھی بڑھ جائیں تو جتنا اس کا علم ہے اتنی بڑھیں گی نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہے جو آخرت کی کھیتی کو اور ہم بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آخرت چاہ رہا ہے، آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کو مل جاتی ہے آخرت، نہ صرف ملتی ہے بلکہ زیادہ بڑھا چڑھا کے مل جاتی ہے، بڑھا چڑھا کر دینے والا ہے۔ اور جو دنیا کی کھیتی چاہے، دنیا جس کا گول ہے، وہ اسے مل جاتی ہے، جو بھی کام کر رہا ہو دنیا کے لیے کر رہا ہو یا دین کے کام دیکھنے میں ہو، لیکن دنیا مقصود ہے، دنیا مل جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے کہا جاتا کہ وہ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن اس کے لیے پھر آخرت میں کچھ نصیب میں نہیں ہے، کچھ بھی اس کے لیے نہیں ہے لکھا ہوا۔ یہ بات اور بھی کئی جگہ قرآن میں سمجھائی گئی نا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے انسان اس دنیا میں اصل بس آخرت کے لیے امتحان دینے کے لیے ہے نا، تو وہ فکر ہو کہ آخرت مجھے مل جائے، آخرت کا حاصل کرنے کے لیے وہ اصل اس کا گول ہو، وہ کوشش اس کی ہو، تو اللہ تعالیٰ وہ دینے والا ہے۔ دنیا تو انسان اتنی طلب نہ کرے تب بھی آئی جاتی ہے، بلکہ دنیا سے بھاگنے والے انسان کے پیچھے دنیا خود بھاگ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو نواز دے، دنیا ویسے بھی دے دے، لیکن آخرت طلب کرنے سے ملتی ہے، آخرت کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، اور جو کرے اس کے لیے خوب ملتی بھی ہے اسے۔ کہا جا رہا پھر آیت 36 فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی، خیروں و ابقا، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں۔ اب اس آیت میں اس کی ترغیب بھی ملتی کہ کیوں آخرت ہمارا گول ہو، کیوں آخرت چاہیں، تو وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یہاں پہ تو کیا ہے، وہ تو بس ایک تھوڑی سی متاع ہے، دنیا کی زندگی کیا ضرورت کے سامان ہے، بس وہ جو وہاں ہے وہ اصل بہتر ہے، وہ باقی رہنے والا، ابقا زیادہ باقی رہنے والا ہے کہا جاتا، اور وہ کس کے لیے ہے وہ آگے آ رہے ہیں۔ اب یہ کہ یہاں پہ جس طرح کہا گیا کہ اصل بہتر اور باقی رہنے والی ہے، آگے بھی بلکہ وہی بات ہم سمجھیں گے سورہ زخرف میں بھی انشاءاللہ، لیکن یہاں یہ بات سمجھائی گئی کہ کس طرح وہ اصل بہتر ہے تو اس کی کوشش کریں، اور وہ کس کو ملتی ہے؟ پہلی شرط آمنو کہ للذین آمنو، ان کے لیے ہے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو توکل کرنے والے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ میرا رب ہے، جو مجھ سے چاہتا ہے وہ میری بہتری کے لیے چاہتا ہے، جو اس نے میری تقدیر بنائی وہ میری بہتری کے لیے بنائی ہے۔ وہ جس طرح سے جو توکل کرنے والا ہو
اس کے لیے وہ آخرت ہے۔ اور ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں ان متوکلون کی، اللہ پہ ایمان لانے والوں کی، کہ وہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ کبائر سے، کبیرہ گناہوں سے بچے رہتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کا ویسے پیچھے بھی ہم سمجھ چکے ہیں کہ کس طرح اس کی کیا اہمیت ہے کہ پہلے اس کو زندگی سے نکالا جائے۔ صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تو بہت پرواہ کرتے رہ جائے، لیکن زندگی کے اندر اپنی ایک بڑے بڑے گناہوں پہ پوری زندگی چل رہی ہے، بالکل حرام کمائی پہ چل رہی ہے، سود جیسے بڑے بڑے کبیرہ گناہ پہ زندگی چل رہی ہو، بالکل جھوٹ بول کر ہی کچھ دنیا بنا لی ہے کچھ، وہ سب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے نا۔ تو ان کو زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور فواحش بھی یاد ہوگا، کیسے کھلی بے حیائی، برائیاں، ان چیزوں سے اجتناب کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک یہاں پہ صفت آتی کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضب میں ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ غضب غصے کی وہ کیفیت، یعنی انتہائی غصے کو ہم اردو میں بھی غضب اسی طرح کہتے ہیں نا، کہ غضبناک ہو رہا تو بہت زیادہ غصے میں ہے۔ غصے کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان ایکشن بھی کچھ لینے کے لیے تیار ہو جائے، انتقام لینا چاہے، آگے بڑھ کے ہاتھ بھی لگا دینا چاہے، کچھ کرے۔ تو ایسی حالت میں سوچیں جب انسان اتنے زیادہ غصے میں ہو، اس وقت تو اگر کوئی اللہ کو بھولا ہوا شخص ہے، آخرت سے بے نیاز ہے، اسے تو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے نا، کچھ اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکتا ایسا انسان۔ لیکن اللہ کے نیک بندے، اپنے رب سے آخرت کی تمنا رکھنے والے، ایسے وقت میں بھی جس پر غصہ آئے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں ان کی صفت آ رہی، کسی کو معاف کر دینا، ایک تو ایک ایسی حالت میں بھی جب انتہائی سخت غصہ آ رہا ہو۔ سخت غصہ آتا بھی کس وقت ہے؟ کسی کی طرف سے بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے، کوئی بہت ہی بڑا کسی نے کوئی ایسی بات کر دی ہے، اس وقت میں جب انتہائی شدید غصے کی حالت ہو، لیکن اس وقت اللہ یاد آ جائے، اور کس کو آئے گا؟ جو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اسے ہی آئے گا نا اللہ کی یاد، تبھی پھر معاف کرنا آسان ہوگا۔ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور معاف کر دینا اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے جس کو معاف کیا جا رہا ہے اس پہ احسان ہم کوئی کر رہے ہیں، دوسرے پہ احسان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنے ہی اوپر زیادہ بڑا احسان کرتا ہے نا۔ اس وقت بھی اپنے آپ کو پھول بننے سے بچا لیتا ہے، غصے میں کیسے کیسے پاگل پن کی حرکتیں انسان کر سکتا ہے، اس سے بھی بچ جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی کتنے سارے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا کر دل کا اطمینان حاصل کر لیتا ہے۔ اس وقت ہی کوئی بڑا برا کام ہو جائے، غصے میں انسان آ کر کوئی غلط حرکت کر ڈالے، پھر ساری عمر پچھتاتا ہی رہ جائے نا کہ میں نے یہ کیوں کام کر ڈالا، کہ کیا کیا کچھ نہیں ہو جاتے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، کیا کچھ ہو جاتے ہیں اس غضب کی حالت میں۔ اس وقت اگر انسان معاف کر دے، اپنے آپ کو روک لے، تو پھر آئندہ کے لیے بھی کیسا دل کا اطمینان اس کے ساتھ رہے۔ اگر معاف نہیں کرے، صرف دبا بھی لے، تو بھی اس کی بے چینیاں دل کے ساتھ لگی رہ سکتی ہیں نا، اسی لیے معاف کرنے کی بات آتی۔ اور کہ پھر آتا ہے والذین استجابوا لربہم، وہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، اپنے رب کا حکم قبول کر لیتے ہیں، اس میں سبھی کچھ آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وقاموا الصلاۃ کی بات بھی آتی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کے قیام کی یاد دہانی۔ اور پھر ایک اور خاص یہاں پہ صفت آ رہی ہے اہل ایمان کی کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ وہ آپس کے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں۔ انسان کے معاملات اصل میں دوسرے انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں نا، انسان اکیلا زندگی تو نہیں گزار سکتا، ساتھ ہوتے ہی ہے، تو اب انہیں آپس میں صحیح طریقے سے چلانے کے لیے، ان معاملات کو چلانے کے لیے ایک اہم ہدایت ہے جو یہاں دی گئی۔ اس کی اہمیت پیچھے سورہ آل عمران میں بھی ہم سمجھ چکے تھے، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، آپ جو انسان کامل، جن کے پاس اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشورے آ رہے ہیں، آپ کو بھی ہدایت تھی کہ آپ لوگوں سے مشورے لیں۔ تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کتنا زیادہ مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی اہم معاملات جن لوگوں سے متعلق ہو، ان سے مشورہ لینے میں بہت سی برکتیں ہیں، اور نہ لینے میں اتنے ہی نقصانات۔ اب وہ مشورہ لینے کے اور بھی بہت سے آداب اور طریقے اور سب کچھ، اس کی اہمیتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ظاہر اس تھوڑے سے وقت میں ہمیں اس کے ہر پہلو کو سمجھنا مشکل ہے۔ لیکن اتنا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ گھر کا نظام چلانے کی بات ہو، یا کسی جماعت، کسی گروپ، کوئی بورڈ، کسی کا مسجد کا بورڈ کوئی چلانا ہے، یا کچھ بھی ہے،
کوئی ملک کے انتظامات کی بات ہو، ان سب میں مشورہ لینے کی ضرورت ہے. لوگوں کے مشورے سے کام چلنا چاہیے. مشورہ لینا ہے، اتھارٹی ایک ہوگی ورنہ تو فیصلے ہو نہیں سکتے نا. اور پھر سوچے تو آج جمہوریت کے نام پر تو ہوتا کیا ہے، لوگوں کا اکثر ایک گروہ آ کر کوئی اپنی منمانی چلاتا رہتا ہے نا. لیکن یہاں پہ جو سمجھ میں آتا ہے کہ بہترین طریقہ اسلام نے بہترین جمہوریت سکھا دی. اور اس کے بعد پھر آخر میں خرچ کرنے کے بعد مومن کی بنیادی صفات میں سے ہے. کوئی جہاں بھی صفات آئیں، اس صفت کے بغیر ہم نے شاید پڑھی نہیں ہوں گی مومن کی صفات، کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے ہاتھوں کو کھلا رکھے، خرچ کروائے. اور پھر ایک اور بھی آگے بات آتی کہ اگر ان والذین اذا اصابہم، جب ان پر زیادتی جیسے کی جاتی، اصابہم البغی، جب ان کی طرف زیادتی پہنچتی ہے، انہیں کسی سے زیادتی ہوتی ہے ان پر، ہم ینتصرون، تو وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ایک مومن صرف بس کسی کا ظلم سہنے والا ہی ہو، بلکہ کئی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں. اوپر انتہائی غضب کی حالت میں معاف کر دینے کی بھی بات تھی، بلکہ آگے معافی کی بھی بات آ رہی ہے. لیکن کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ظلم کو روکنے کے لیے کھڑا ہونا ہی چاہیے، اسے روکنے کی کوشش کرنی ہی چاہیے. قدرت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دینا بھی بڑی بہادری ہے، لیکن اس کی وجہ سے ظلم ایسا نہیں ہو کہ بڑھتا چلا جائے، تو اس کا مقابلہ بھی کرتا ہے ایک مومن. لیکن اس میں پھر ایسا نہ ہو کہ بدلہ لینے میں کچھ اور زیادہ انسان لے لے، تو اس لیے پھر بتا دیا جاتا برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. اور پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. یہ بھی کتنی بڑی یاد دہانی ہے، کیسی ترغیب دلائی گئی معاف کرنے کی، کہ اگر معاف کر دیا تو اجر تو اللہ کے پاس ہے. دنیا میں تو کتنا اجر ملے گا، کسی سے بدلہ لیا بھی تو کتنا بدلہ کوئی لے سکتا ہے نا. لیکن اگر معاف کر دیا تو اس کا اتنا بڑا بدلہ آخرت میں پیچھے دیکھ چکے تھے اللہ تعالیٰ، تو اس کی کھیتی آخرت کی بڑھاتا چلا جاتا ہے، تو وہ بڑا بدلہ وہاں بھی مل سکتا ہے. وہ بھی ترغیب دلائی گئی اس کی وجہ سے، کیونکہ بہت سے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں، آپس کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، بعد میں انسان بدل جاتے ہیں، انسانوں کے دل میں قدر آ جاتی ہے کیا کچھ ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے. آیت پھر 51 دیکھ لیتے ہیں ہم. اس میں وحی کے طریقے بتائے گئے. کہا گیا کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اسے رو برو بات کرے. یہ نہیں ہوتا کہ آمنے سامنے ہو کر اللہ تعالیٰ بات کرے. اس کی بات یا تو وحی کے طور پہ ہوتی ہے، وحی کے طور پہ جیسے اللہ وحیان لکھا ہوا ہے نا، جیسے اشارے کے طور پر. وحی کا جو طریقہ ہے، کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی یا ہر نبی پر آئی، وہ ایک تو اشارہ دل میں القاء کر دینا، دل میں ڈال دینا، یا پھر آ رہا ہے کہ یا پردے کے پیچھے سے، ورائی حجاب، پردے کے پیچھے سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پہ بات ہوئی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی، یا پھر وہ کوئی پیغام بر بھیجتا ہے، یا پھر یہ کہ فرشتہ آ کے فرشتے کے ذریعے سے وحی پہنچائی جاتی، اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. یعنی اللہ جو چاہے پھر وہ فرشتہ پہنچا دیتا ہے. اور کہ انہ علی حکیم، اللہ بہت برتر اور حکیم ہے. اور پھر اسی طرح آپ کی طرف بھی روح اترتی ہے. روح یہاں پہ وہی وحی کو کہا گیا، یا یہ کہ وحی لانے والے فرشتے کو. اور تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کیا کتاب ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا، نور نہدی بھی، اس کے ذریعے ہم ہدایت کرتے ہیں، ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. اور پھر وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوتی کہ یہ کہ یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اس راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے. اور یہ کہ اللہ خبردار رہو، اسی کی سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. سورہ زخرف شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم سے شروع ہوتی ہے. اور پھر کہا جاتا ہے والکتاب المبین، قسم کھائی گئی کتاب کی، کتاب المبین. اور اب یہ کتاب کی قسم کس پہ کھائی گئی؟ یہ کہا گیا کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو. ہم نے جو ہے کہ ہم ہیں نازل کرنے والے، ہم نے اسے بنایا عربی قرآن. عربی قرآن کا بھی کیا اہمیت ہے وہ ذہن میں ہوگی، ہم سمجھتے رہے. اور پھر یہ کہ یہاں پہ جو قسم کھائی گئی کہ یہ کتاب خود جیسے گواہی دے رہی ہے. اس کتاب سے خود پہ غور کریں، خود دیکھیں تو صاف صاف وضاحت ہوتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام ہے.
وہ کتاب خود گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا، اور کس لیے کیا؟ تاکہ تم اس سے سمجھو، لعلکم تعقلون، عقل دینے والی کتاب ہے، سمجھانے والی کتاب ہے، حکمتیں سکھانے والی کتاب ہے، کیا کچھ اس میں بندہ سیکھ سکتا ہے، وہ اس کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی۔ اور یہ کہ اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سنائی گئی زبان ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو سنائی، لیکن لکھی ہوئی بھی ہے، کتاب میں لکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس، لدینا لعلی حکیم، بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کتاب کی کیا شان ہے، اس پہ جیسے غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ عالی مرتبہ کتاب جو نازل ہوئی۔ اور پھر آیت 13 کو دیکھ لیتے ہیں، بلکہ آیت 12 میں کشتیوں اور مویشیوں کی نعمتوں کا ذکر تھا، آیت 12 میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ، اور پھر کہا جاتا آیت 13 میں کہ یہ سب ہم نے تمہیں عطا کیا، کشتی اور جانوروں کو ہمیں سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب تم ان پر بیٹھو تو کیا کرو، تم تذکروا نعمت ربکم، تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، اپنے رب کا احسان یاد کرو، اور کہو کہ پاک ہے، وتقولوا، اور کہو جب اس پہ بیٹھ جاؤ، استویت تم علیہ، تو پھر یہ دعا کرو، تو سواری کی دعا جو ہم سب کو یاد بھی ہوگی وہ سکھائی گئی کہ وہ کہو۔ اب یہاں پہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ایک تو نعمت اللہ نے اتنی بڑی دی، سواری کی جو نعمتیں، یہاں پہ تو ذکر ہے کہ والفلک والانعام، کشتیوں کا اور انعام کا، اور ان کا بھی مسخر انسان کے لیے ہونا کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ کشتی کے بعد بھی سمجھتے رہے کہ اس طرح پانی کے اندر وہ خصوصیات اللہ نے کیسی رکھی جس سے وہ چل سکے، کشتی اتنی بڑی، اتنے بڑے بڑے جہاز چل سکیں، اور وہ جو انعام بھی ہیں، جو سواریاں ہوتی ہیں، ایک سوچیں، ایک اونٹ، ایک بیل، ایک گھوڑا انسان کی نسبت کتنے زیادہ طاقتور ہے، اور کتنے انسانوں کو وہ چاہے بپھڑ جائیں تو مار سکتے ہیں، اور وہ انسان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسے مسخر کر دیے، ایک بچہ تک بھی ان کے اس میں ناک میں نکیل ڈالے اور چلا دے، تو وہ کہ کون ہے جو وہ مسخر کرنے والا ہے۔ آج ان سے بھی زیادہ طاقت رکھنے والی اور ہمیں نقصان پہنچانے والی سواریاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ہمارے لیے مسخر رہتی ہیں، جب تک وہ چاہے۔ جب اللہ نہ چاہے ایکسیڈنٹ میں آ جائے انسان، وہ جہاز ہی گر جائے، غائب بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ اللہ نے مسخر کیا، اس پر شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا گیا کہ جب اس کی پیٹھ پر بیٹھو، جب اس پر بیٹھو، اس سواری پر بیٹھو، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ نعمت کو یاد کرنا کس طرح ہے، روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر چڑھتے تھے تو آپ سبحان اللہ اور اللہ اکبر 3 دفعہ پڑھتے، تو وہ بھی سنت ہے، پڑھنا چاہیے ہمیں اس دعا سے پہلے، اور پھر وہ دعا سکھائی گئی کہ وتقولوا، اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا۔ اکنالج تو انسان کرے کہ میں نہیں چلا رہا ہوں، میں نے اپنے پیسوں سے جا کے یہ کار نہیں خریدی اتنی شاندار، یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے میرے لیے اس کو مسخر کیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا۔ ابھی ہمارے ہاتھ سے نکل سکتی ہے، بریک کام نہ کرے، اچانک سے پھسل جائے، کچھ بھی کر دے۔ اور قرآن میں حکم آ رہا ہے تقولو، پڑھو، تو اس دعا کو خود پڑھنے، بچوں کو یاد کروانے کی اہمیت سمجھ میں آتی کہ قرآن کا حکم پہ عمل ہونا ہی چاہیے نا۔ پھر یہ کہ کتنی بڑی یاد دہانی بھی اس کے اندر ہے۔ آخر بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ ایک اور بھی سفر چل رہا ہے نا، ہماری زندگی کا بھی سفر چل رہا ہے۔ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، سواری پہ بیٹھتے ہیں، ایک منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک اور سفر جو ہماری زندگی کا چل رہا ہے، اس کی بھی ایک منزل ہے، وہاں پہ بھی پہنچنا ہے، اس منزل کی بھی یاد دلائی جاتی کہ وہ بھی بات یہ کر لیں کہ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت 15 سے 20 تک اللہ کی اولاد اور خصوصاً فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے کی پر تنبیہ ہے۔ اسی کے سلسلے میں آیت 18 کو عورتوں کو اسلام کے خلاف بھڑکانے کے لیے خوب استعمال کیا جاتا۔ پہلی بات تو جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ایسے پروپیگنڈے بھی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتے ہیں۔ اپنے رب پر توکل، اس پر سچا ایمان ہو، اپنے رب سے ہم سچا گمان رکھنے والے ہوں،
تو ایسی باتیں ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرنے اور اللہ کا قرب عطا کرنے والی ہو سکتی ہیں۔ آیت میں عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور جھگڑے میں غیر و مبین ہے، کہ الفاظ ہے وہاں پہ غیر و مبین ہے، کہنا کیا ہوا جیسے واضح نہیں ہے، کھل کر آگے نہیں آ سکتی، وضاحت نہیں کر سکتی۔ یہاں یہ بات جو کہی گئی اس کو پیچھے کی آیات کے ساتھ دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مشرکین کے خیالات اور احساسات ہیں اصل میں، تو نا جن کا یہ حال کہ وہ جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تو بیٹی کی خوشخبری فرماتا ہے نا، کہ جب انہیں خوشخبری دی جاتی تو ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ بلکہ پچھلی صورتوں میں اور بھی تفصیل دیکھی تھی کہ کس طرح ان کا دل چاہتا ہے اسے کہ شرم کے مارے کیا کروں، زندہ گاڑ دوں زمین میں یا کیا کروں، نعوذ باللہ۔ تو لیکن ان کے یہ احساسات تھے نا، وہ بیٹوں کو ان کی طاقت کی وجہ سے عزیز رکھتے تھے۔ ان کے خیال میں وہ کما کر لانے والے، جنگوں میں مقابلے کرتے اور شاعری اور خطابت کے مقابلے میں بھی اپنے قبیلے اور خاندان کا نام اونچا کرتے۔ یہ بھی بڑا ان کا رواج تھا نا کہ بہت سے مقابلے ہوتے تھے تقریروں کے، شاعری کے، جس میں فضائل اپنے خاندان کے بیان ہوتے تھے۔ تو وہ سب مردوں کے کام ہوتے تھے اس وقت۔ تو اس کے لیے وہ یہ کہا گیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے، اور یہ سب سمجھتے تھے عورت کو، لڑکیوں کو، اور پھر انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے وہ وہاں پہ بات کی ہے اصل میں تو نا۔ اور پھر آیت 32 سے 35 تک وہ بات کچھ اور تفصیل سے بتائی گئی جو ہم سورہ شورى کی آیت 19 میں سمجھ رہے تھے۔ اس سے پہلے آیت 31 میں کفار مکہ کے اعتراض کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مکے اور طائف کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کسی پر قرآن کیوں نہ اترا۔ جواب دیا گیا کہ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کے بسر کے ذرائع یعنی ان کی معیشت تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت، یہ کتاب اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ طائف اور مکے دونوں بڑے مرکزی شہر تھے نا، اور اس کے بڑے بڑے سردار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے کہ ان پہ کیوں آ رہی ہے نبوت، انہیں کیوں نبوت دی گئی، ان پہ سرداروں میں سے کسی پہ نہیں آئی۔ ان کا جواب دیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یہ معیشت بھی جو دی ہے وہ اللہ نے دی ہے۔ جس طرح ہم پیچھے سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ لطیف بعبادہ ہے، اپنے بندوں پہ مہربانی کرنے والا ہے، اسے پتہ ہے کس کو کیا چیز کتنی دی جائے، وہ دینے والا ہے۔ اور نبوت کے کون کا اہل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، وہ تو زیادہ بہتر ہے۔ جو ساری چیزیں جو دنیا کے بڑے بڑے امیر ترین لوگ سمیٹ رہے ہوں، ان سب سے زیادہ بہتر تو یہ کتاب ہے جو ہمیں دیتی ہے، وہ بھی احساس دلا دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد آیت 35 میں کہا گیا کہ وہی بات ویسے آگے چل رہی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح ہے، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں دے دی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سبھی کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، ان کے دروازے، ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے۔ لیکن وہ سب اللہ کی نظر میں تو کیا ہے، بس ایک تھوڑی سی متاع ہے، متاع الحیات الدنیا ہے۔ اور یہاں پہ جو زخرفہ آیا کہ سونے کے ہم بنا دیتے، چاندی اور سونے کے، اسی پہ سورت کا نام بھی ہے سورت زخرف۔ اب آخرت اور دنیا کی کیا موازنہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں جیسے فرمایا کہ وہ انگلی کو پانی میں ڈبوئیں تو جتنا پانی لگتا ہے صرف وہ اتنی ہے دنیا۔ ساری دنیا کے سارے لوگوں کو ہر چیز سب سے زیادہ، سب سے امیر شخص کی جتنی بھی مل جائے، ہر ایک کو مل جائے، تب بھی وہ بس اتنی ہے جتنا کہ ایک پانی انگلی پر لگتا ہے۔ اور وہ سمندر ہے، آخرت تو کیا ہے، وہ سمندر ہے۔ ہاں جو اصل چیز ہے جس کی انسان کو تمنا ہونی چاہیے وہ کہا جاتا۔ اور پھر آیت 36 بھی بہت ہی یاد رکھنے والی ہے، آیت 36، جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، کہا جاتا، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔
اور اس سے مان یہاں پہ کہا جا رہا الرحمن کہ اللہ کے ذکر، اپنے رحمت کرنے والے رب کے ذکر سے اگر انسان غافل ہو تو کیا ہوتا ہے، شیطان کو موقع مل جاتا ہے دوستی کرنے کا انسان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی تنبیہ ملتی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی سا بھی کام، کوئی انسان کسی وقت سوئے، لیٹے، اٹھے، بیٹھے، اس وقت جو کام وہ اللہ کے ذکر کے بغیر کرتا ہے اس میں اس کی تباہی ہوتی ہے نا۔ تو ہر وقت اسی لیے کتنی مصنون ذکر ہمیں پتہ ہے، سو کر اٹھتے ہوئے، سونے کے لیے جب جا رہے ہوں، واش روم میں داخل ہو رہے ہوں، نکل رہے ہوں، کھا رہے ہوں، کھانا ختم کر چکے ہوں، صبح کے، شام کے، تو سارے اذکار ہمیں یاد بھی ہونے چاہیے، اور ویسے بھی اللہ کا ذکر چاہے اردو میں بھی، اپنی زبان میں بھی ہم کرتے رہیں، وہ ذکر اللہ کی یاد دل میں رہے، زبان پہ رہے، تو وہ جیسے قلعہ ہے نا ایک، جس سے شیطان گھس نہیں سکتا پھر، ورنہ شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے، وہ بڑا دوست بن کے آ جاتا ہے، وہ مشورے دینے لگتا ہے، اسے وہ دوستی کا موقع نکال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اس سے تعوذ بھی کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے بچائے رکھے، اور ذکر پہ زیادہ توجہ ہو کہ ہر وقت ہم ذکر کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ الدخان شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بھی حوامیم ہی کی صورت، حامیم سے شروع ہوتی، بالکل اسی طرح سے یہاں بھی پچھلی صورت کی طرح، والکتاب المبین، یہاں بھی قسم کھائی گئی کتاب مبین کی، کہ وہی کتاب خود گواہی دے رہی ہے، انا انزلناہ، کہ ہم نے اسے نازل کیا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اسے نازل کیا ایک مبارک رات میں، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، خیر و برکت والی رات میں ہم نے اسے نازل کیا۔ اب یہ لیلۃ مبارکہ کس کو کہا گیا؟ ایک تو پہلی بات اس میں قرآن کے نزول کی بات ہو رہی ہے نا، اور قرآن نازل ہوا رمضان میں، سورہ بقرہ میں صاف صاف بتا دیا گیا رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور سورہ قدر میں اس کو لیلۃ القدر کہا گیا، یہاں لیلۃ مبارکہ کہا گیا۔ مبارکہ کہیں تو برکت والی، برکت کے معنی ہم جانتے ہیں کہ تھوڑی سی چیز سے بھی بہت زیادہ فائدوں کا حاصل ہونا، وہ کہتے ہیں نا برکت حاصل ہو گئی۔ پھر متبرک بھی ہم جیسے کہتے ہیں بہت عظمت والی کے معنوں میں بھی، تو وہ رات ہے متبرک، وہ کیسی، قرآن خود اتنا متبرک ہے، جس رات میں وہ نازل ہوا وہ رات بھی متبرک، وہ مہینہ جس میں نازل ہوا وہ مہینہ مبارک، وہ احساس دلایا جا رہا ہے، قرآن کی اہمیت اصل میں سمجھائی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں، جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر ہوتا ہے۔ اس میں یفرقو آ رہا ہے ایسا نا، یفرقو فرق سے بھی، تو یہ بھی لوگوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی پوری تقدیر کی تو کتاب بنی ہوئی ہے نا، کیا کچھ ہونا ہے، تو وہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے تو ہیں، اور فیصلے اس رات میں فرشتوں کے حوالے جیسے کیے جاتے ہوں کہ ان کو نافذ ہونا ہے دنیا میں، تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ اس دن بڑے بڑے فیصلے ہونے والے ہیں۔ اب کوئی سوچے کوئی فیصلوں کی رات ہو، صبح کورٹ میں کسی چھوٹے موٹے ڈسپیوٹ کا بھی فیصلہ ہونا ہے، تو رات کو انسان کیسا فکر مند رہتا ہے، کہ کتنی بے قراری سے دعائیں ہو جاتی ہیں۔ اب اس رات میں تو لیلۃ المبارکہ میں، لیلۃ القدر میں، تو ہماری زندگیوں کے، ہماری امت کے، دنیا کے انسانوں کے، دنیا کے فیصلے ہونے ہیں، اور پھر برکت والی رات بھی ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، بلکہ وہاں پہ کہا گیا کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ کئی طرح سے اس کے معنی ہو سکتے، ایک تو یہ بھی کہ اس ایک رات کی عبادت سے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جائے، پھر یہ بھی کہ اس ایک رات میں قرآن کے نزول کے باعث وہ انسانوں کے لیے خیر و برکت کا وہ کام ہوا جو 1000 مہینوں میں ہو سکتا۔ اتنی بڑی برکت، اتنی بڑی خیر کتاب کے ذریعے سے نازل ہوئی، ایک تو یہ بھی مطلب ہے، اتنی رحمتوں والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے لیے ان برکتوں کو پا لینا آسان فرما دے۔ ایک غلط فہمی ویسے یہ بھی رہی ہے لوگوں میں کہ اس کو شب برات سمجھا گیا، لیکن قرآن سے اس وہ بات غلط ثابت ہوتی، کیونکہ قرآن نازل ہونے والی رات یہاں کہا جا رہا ہے، قرآن کے نزول کا بھی قرآن میں بتا دیا گیا، رمضان میں ہے تو وہ رمضان ہی کی رات ہے، کون سی رات ہے وہ قرآن نہیں بتاتا ہمیں۔ احادیث سے بھی ہمیں بس یہ پتہ چلتا کہ وہ آخری عشرے کی طاق رات ہے۔ اس کی وجہ سے جو صحابہ کرام نے
کچھ صحابہ کرام نے 27 کو سمجھا، اس وجہ سے ہمارے پاس 27ویں رات زیادہ مشہور ہے، لیکن وہ حضور کی بتائی ہوئی نشانیوں کی وجہ سے صحابہ کرام کا خیال تھا، واللہ عالم۔ اس کو مبہم رکھنا، نہ ظاہر کرنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنا پہ ہے نا، کہ ہم اتنا پورا مہینہ ہی، اور مہینہ جا رہا ہے، وہ اتنا مبارک مہینہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، اتنی مبارک گھڑیاں اس کی ہیں، اس میں اگر ہم زیادہ راتوں میں عبادت کریں، اپنے رب کو پکاریں، تو پھر زیادہ اپنے لیے فائدے حاصل کر لیں گے نا، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ رات عطا بھی کر دے۔ اس کی ساری تفصیلات صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر مثال بدلتی ہے، ہمیشہ ایک ہوتی ہے، کس طرح کیا ہوتا ہے، ہر جگہ کے لیے کس طرح ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ہم اپنی عبادت کریں، اور باقی اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے بھی کوئی سپارہ خالی نہیں ہے، یہاں بھی ان کا ذکر آیت 17 میں رسول کریم کے لقب سے ہوا، اور بہت ہی پرزور اور پر اثر انداز میں، زوردار انداز میں آل فرعون کا حال اور انجام بتایا گیا، کہ ان کی جو سرگزشت وہاں بتائی جا رہی ہے، اس میں آج جو پھلتی پھولتی ترقی پاتی ہوئی قوموں کا نقشہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جنہیں دیکھ کر انسان بہکنے بھی لگتے ہیں نا، کہ بس وہی صحیح ہے جو یہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اتنی ترقی پا رہے ہیں، لیکن پھر انجام کیا ہوا ان کا، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، وہ بھی یاد ہے انسان کو۔ کہا جاتا ہے نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، جو زمین پر ظلم کرنے والے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے نا۔ ایک اللہ کا نیک بندہ جس کو دنیا جانتی بھی نہ ہو، اس پر تو زمین و آسمان رو سکتے ہیں، لیکن وہ جو اتنا بڑا زبردست آدمی ہو، جس کا آج تک بھی ہم قرآن پڑھتے ہوئے بھی جسے بار بار جس کا ذکر پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا کیا انجام ہوتا ہے، کیا وہ ملعون ہوتا ہے۔ پھر آگے دوزخ کے ہولناک انجام بتانے سے پہلے آیت 41 میں کہا جاتا یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا ولا هم ینصرون، کہ وہ دن جب کوئی عزیز قریب، مولا کہے تو بہت ہی جو کام آنے والا، جس کی طرف انسان کسی مشکل کی طرف پلٹتا ہے، کوئی از قریب سے قریب تر عزیز بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی مدد اسے پہنچے گی، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے۔ هو العزیز الرحیم، وہی زبردست، وہی رحم کرنے والا ہے۔ انسان خود کوشش کر لے۔ اچھا، پیچھے آیت 10 تھی جس میں دخان کا لفظ آیا تھا، جس کو صورت کا نام ہے۔ دخان کے بھی وہاں پہ کئی طرح سے سمجھا گیا کہ کون سے دھوئیں کا ذکر ہے، کسی نے دنیا کا عذاب سمجھا، زیادہ خیال یہ کہ قیامت کے دن کی کیفیات میں سے کسی ایک کیفیت کا ذکر ہے آیت 10 میں۔ پھر ہم سورۃ جاثیہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، اور آسمانوں اور زمین میں مومنین کے لیے آیات ہیں۔ شروع میں کہا جاتا ہے کہ زمین اور آسمانوں میں نشانیاں ہیں، اور نشانیاں ہیں توحید، قیامت کے دلائل، ان کی نشانیوں سے آسمان و زمین کا ہر گوشہ معمور ہے جیسے، اور اس صورت میں وہ نشانیوں پر نشانیاں انگلی رکھ رکھ کے دکھائی گئی، اس کو دیکھیں اور وہ کس طرح وہ یاد دہانی کرنے والی ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ آیت 6 میں کہا جاتا تلک آیات اللہ، اللہ کی آیات ہیں، وہ یہ جو آیات دکھائی جا رہی ہیں اس کے اندر، اور پھر یہ ان آیات میں، قرآن کی آیات میں ان کی طرف اشارے ہو رہے ہیں۔ نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں ان کو، علیکا بالحق، حق کے ساتھ تم پر، علیکا کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، کوئی بھی سن رہا ہو، کسی سے سن رہا ہو، اصل اللہ تعالیٰ سنوا رہے ہیں۔ اور پھر کہا جاتا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پھر کیا اس کے بعد کوئی اور کتاب ہو سکتی ہے جس پر وہ ایمان لائے؟ اتنی پراثر کتاب، اتنے طریقوں سے بات سمجھانے والی، اتنی نشانیاں دکھانے والی کتاب کے بعد پھر اور کون سی چیز ہو سکتی ہے جس سے وہ ایمان لائے؟ وہ کہا جاتا ہے۔ پھر کفر کرنے والوں کا احوال اور اللہ کی رحمتوں کا بیان آتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر آیت 12 کے آخر میں، 12 کے آخر میں غور و فکر کی دعوت، نشانیاں دکھائی جاتی پھر بار بار یاد دہانی بھی ہوتی کہ اس پہ غور کرو۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ ہے آیات لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ آیت 23 بھی وہ آیت ہے جس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی سمجھنے والی آیت ہے۔ کہا گیا کہ
پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، الہہ ہواہ، اس نے اپنا الہ بنا لیا اپنی ہوا، اپنی خواہشات کو۔ جب اس نے بنایا تو کیا ہوا، اور اللہ نے علم کے باوجود، یعنی اس کے پاس علم بھی ہو، چاہے جانتا بھی ہو، لیکن اس کے بعد جس نے خواہش کو اپنا الہ بنا لیا تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ نے اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ اب یہاں پہ سوچنے کی ضرورت ہے، کون سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا؟ لیکن حقیقت ہے کہ انسان جب کس طرح اپنی خواہشات کو پورا ہی کرنا چاہتا ہے نا، اور جب وہ اپنی خواہشات نفس کی بات سنتا ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کی اس کی ساری توجہ ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ نفس ہی اس کی خواہشات ہی اس کو اپنے قابو میں کرتی چلی جاتی ہیں۔ نفس حیوانی جو ہے ہمارے پاس وہ طاقتور ہوتا چلا جاتا، اور جو نفس روحانی ہے وہ کمزور سے کمزور تر۔ نفس کے کچھ تقاضے تو ہمیں پورے کرنے ہی ہوتے ہیں نا، ہمیں کھانا کھانا ہی ہے، پیٹ بھرنا ہی ہے، رہنا بسنا ہی ہے، ضرورتیں پوری کرنی ہی ہیں، اپنے گھر بسانے ہی ہیں، لیکن ان کو اپنے اوپر حاوی کر لینا، ان کو ہی پورا کرنا، اپنی زندگی کا مقصود بنا لینا، وہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے نا۔ اور خصوصاً جب اس پوائنٹ پر ہو ہم کہ کتنی دفعہ ایسا موقع آتے جب ایک طرف نفس کا تقاضا ہوتا ہے، خواہش کچھ کہہ رہی ہے، بہت زیادہ دل ہے کہ ہم یہ بس کر ڈالیں، اس وقت یہ حاصل کر لیں، اور دوسری طرف ضمیر کی کھٹک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے، اور اس وقت انسان اس طرف جھک جائے، نفس کی طرف جھک جائے، نفس کی بات مان لے، تو پھر کیا ہوگا، ضمیر کمزور پڑ جائے گا، پھر نا اس کی روح زخمی ہونے لگ جاتی نا، اس کی وجہ سے تو نفس طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے، کیسا خوفناک ہے اگر ذرا غور کریں، کہ اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، اللہ جو ہدایت دینے والا ہے، جس کے ہدایت دے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی بندہ جب اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا اپنے خواہشات کے لیے، اللہ بھی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے نا۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ علم کا بہت ہی سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت پہنچائی، کیا اس کا حال تھا، کس طرح وہ کدھر جھکا، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ بھی مطلب ہے، اور یہ بھی کہ وہ خود جانتے بوجھتے علم ہونے کے باوجود وہ اپنے خواہش نفس کی طرف گیا، تو پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ ختم علی سمعہ و قلبہ، مہر لگ جاتی آنکھوں پہ اور دل پہ، کانوں پہ اور دل پہ، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، اب کچھ سنائی نہیں دیتی، ہدایت کی بات کان میں نہیں جاتی، دل پہ اثر ہی نہیں کرتی، اور وجعل علی بصرہ غشاوہ، آنکھوں پہ جیسے پردہ آ جائے، آیات بکھری ہوئی نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر طرف ہے نظر نہیں آتی، صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی، غلط بات ہی جیسے شیطان سجھا رہا وہ سوجنے لگتی ہے، وہ ہوتا ہے شیطان کا وہ ڈالا وہ پردہ، وہ اس کے آنکھوں پہ پڑ جاتا ہے، اور پھر اس کے کہا بھی جاتا ہے کہ کون ہے جو اس کے بعد جو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اب یہ بات جب ہم پڑھ رہے ہو تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اہل ایمان میں سے ہیں، ہم نفس کی طرف جھکنے والے کبھی نہ ہوں، لیکن آج کے حالات میں سوچیں کہ کس طرح ہے نا، سارا ماحول، سارا میڈیا، آپ کے بچوں کے کونسلرز، مینٹور، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں سے وہ انٹرنیٹ پہ کہاں کیا کیا سیکھ رہے ہوں، ہر ایک جو ہے ان بچوں کو نہیں، تمام ہی لوگوں کو اپنے دل کی بات ماننے کے لیے جیسے پش کر رہے ہیں نا، جو تمہارا دل کر رہا وہ تمہیں کرنے کی ضرورت ہے، جو میں چاہوں وہ کرنا چاہیے مجھے، دل کی بات اپنے انسٹنکٹ پہ مجھے جانے کی ضرورت ہے۔ اور دل جس میں خواہ ضمیر پہلے ہی مردہ ہو چکا، جس پہ شیطان قابض ہو چکا، اس دل کی بات اگر مانی تو پھر کیسی تباہی ہوگی وہ سوچ سکتے ہیں۔ پیچھے سورہ زخرف میں ہم شیطان کے قرین ہونے کی بات سمجھ رہے تھے نا، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، تو وہی بات اب یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اور بھی آگے کی بات ہو گئی کہ وہ جسے الہی بن جاتا، نفس کے اندر ہی تو شیطان بھی کا بھی گھر ہے نا، وہ جو ہے اس کا وہ الہ بن جاتا ہے۔ یہ آیت ایسی ہے انشاءاللہ اپنے بچوں، اپنے خاندان کے ساتھ بھی ان آیت پر غور کرنا اور ڈسکس کرنا چاہیے ہمیں۔
پھر آیت 28 میں قیامت کے دن ہر ایک کی بے بسی کا نقشہ کھینچا گیا کہ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اس دن تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے. اسی پر سورت کا نام بھی ہے سورہ جاثیہ. اور یہ کہ ہر ایک پھر اپنا اعمال نامہ دیکھے گا اور اسے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے. اب یہاں سب گرے ہوئے ہوں گے گھٹنوں کے بل. اب اس کی تشریح کئی طرح سے کی گئی. کل ویسے تو کئی طرح سے آتا، ضروری نہیں ہوتا کہ سبھی ہو. اس میں نیک لوگ انبیاء کرام بھی ہیں، بڑا مقام ملا ہوا ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کو بہترین مقام ہوگا. کسی نے اس کی تشریح اس طرح بھی کی کہ جیسے ضروری نہیں ہے ہر ایک کے لیے وہ اس طرح مجرموں کی طرح جھک کے بیٹھنے کی بات ہو. بیٹھنے کا ایک انداز ہو جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے آگے جھکے ہوئے ہوں، تو وہ انداز کی بات ہو سکتی ہے. واللہ عالم، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں، لیکن اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں جو بات یہاں کہی جا رہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی کبریائی پر سورت کا خاتمہ ہوتا ہے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے. لَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست اور دانا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.